ریاست تلنگانہ کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں کے ہندو مسلمان مل جل کر رہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب سے بی جے پی نے ریاست میں قدم جمایا ہے، تب سے یہاں کی فضا مگدر ہو گئی ہے۔ یہاں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے بستے ہیں، لیکن اپنی سوجھ بوجھ کا ثبوت نہیں دیتے۔ جب بھی انتخابات آ جاتے ہیں، ایسے میں دھرم کے نام پر ووٹ ڈالتے ہوئے ایسی پارٹیوں کو منتخب کرتے ہیں جو مذہبی منافرت پھیلانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ایک دور تھا جب ریاست تلنگانہ میں ہندو مسلمان شیر و شکر کی طرح رہتے تھے اور اپنی اپنی عیدوں تہواروں کو مل جل کر مناتے تھے، لیکن اب بی جے پی حکمرانوں نے ہندو مسلمان میں خلیج پیدا کرتے ہوئے اکثریتی طبقے کی ذہن سازی کی ہے، جس کی بنا پر لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کی عوام نے ساری دنیا میں امن و امان کی خیرات بانٹی ہے، لیکن اب اسی سرزمین پر زعفرانی جماعت اپنے قدم مضبوطی سے جمانے لگی ہے۔ اب جبکہ ریاست تلنگانہ میں بی جے پی نے 8 نشستوں پر جیت حاصل کر لی ہے، ایسے میں اب محبوب نگر سرخیوں میں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ محبوب نگر میں ڈی کے ارونا نے لوک سبھا سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی۔ یہ وہی ڈی کے ارونا ہے جو کبھی کانگریس پارٹی میں ہوا کرتی تھیں۔ جب انتخابی نتائج سامنے آئے تو ڈی کے ارونا کے حامیوں نے ایک زبردست جلوس نکالا اور خوب شور شرابے کے ساتھ آگے بڑھنے لگے اور زعفرانی پرچموں کے علاوہ پمفلٹس اڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ہندوستان بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کئی مرتبہ ہوئے جو آزاد ہندوستان کے ماتھے پر بدنما داغ تھے، اور آزادی سے قبل اس طرح کے فسادات کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی شروعات کب ہوئی، اس کی کوئی حتمی تاریخ نہیں ملتی۔ البتہ مغلیہ دور حکومت کے زوال اور انگریزوں کے ناپاک قدم پڑنے کے بعد سے ہی فرقہ پرستی کے آغاز کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد مودی جب وزیر اعظم بنے تو انہیں محسوس ہوا کہ حکومت چلانے کے لیے ہندوستانیوں کو آپس میں الجھائے رکھنا ضروری ہے۔ ایک کام انہوں نے اس خوبی کے ساتھ کیا کہ انگریز بھی شرما جائیں۔ ڈی کے ارونا کی کامیابی ان کا ذاتی معاملہ نہیں، وہ ہندو مسلمان سبھی کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد کامیاب ہوئی ہیں، اور جب جلوس نکالا گیا تو انہیں ہدایت دینے کی ضرورت تھی کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی عزت و تکریم کی جائے، لیکن محبوب نگر کے اس جلوس میں ایسا نہیں ہوا۔ جب یہ جلوس مسجد قباء کے قریب پہنچا تو اس وقت مغرب کی نماز کا وقت تھا، مسلمان نماز کی تیاریوں میں تھے۔ عین جلوس مسجد کے قریب آنے کے بعد چند شرپسندوں نے پمفلٹس کو بزور بلور مسجد میں پھینکے، جس کے بعد علاقے میں ہلکی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ جب اس کی اطلاع پولیس کو ملی تو پولیس نے مستعدی دکھاتے ہوئے حالات کو قابو میں کر لیا اور مصلیان مسجد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شرپسندوں پر سخت کارروائی کی جائے گی اور خاطی پائے گئے افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حالات جب انتہائی کشیدہ ہو گئے تو پولیس نے ہلکی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جلوس کو آگے بڑھا دیا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شرپسندانہ کارروائیوں میں ملوث عناصر کی سرگرمیوں کا نقصان محبوب نگر کی عوام کو ہوگا، اس لیے عوام کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم سب کو عزم صمیم کے ساتھ آگے آنا ہوگا اور فرقہ وارانہ انتہا پسندی کی افریت کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور یہی انسانیت بھی ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کریں گے تو ہماری ریاست تلنگانہ ترقی کے زینے طے کرے گی اور یہاں کے نوجوان آسمان میں کمندیں ڈالیں گے۔ اگر ہم ہندو مسلمان میں بڑھ جائیں تو پھر ہمارا کوئی وجود نہ ہوگا، اور دنیا کہے گی کہ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائی ہے۔ اتنے لوگ تھے، اتنے لوگوں کے نام، اور آپ کو جو ڈی جے تھا نا، ڈی جے گاڑی کو سیز کرے تھے، اور وہ بھی سرکار کا وعدہ ہے 1 گھنٹے کے اندر ایک گھنٹہ نہیں ہوا، 2 گھنٹے نہیں ہوا تو کل صبح میں بھی تم لوگوں کو بٹھائے تو بس 9 لوگوں کو پورا اوپر ہاں بس اب جانے کے بعد وہی کام پہ رہتے بس۔ منیر بھائی، ایک پولیس والے صاحب نہیں ہے، ڈی جے کے ساتھ ایک پولیس والے نہیں ہے، اگر یہ پولیس والے رہتا گڑبڑ کہیں کو ہوتی تھی۔